नहीं है कि आप इमरान खान को कह सकें कि वो पॉलिटिकली इररिलेवेंट हैं या रेलिवेंट हैं। आप खुद एक बहुत एक नीश के पॉलिटिशियन हैं। आपने एक कुछ लोगों को खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हलकों में लोग बेवकूफ़ बनते होंगे आपकी बातों से। ओवरऑल तो देखिए, आप एक नेशनल लीडर नहीं है। फजलुर रहमान की कोई हैसियत नहीं है, ना ही कोई नेशनल हैसियत है, ना ही उनकी कोई जो है वो पाकिस्तान की सियासत में कोई वो ऐसा नाम है कि जिसके बगैर मामला जो है वो आगे नहीं चलना। उन्होंने लेकिन जो सबसे अहम बात की, उन्होंने कहा कि उनसे वादा किया गया था जनरल बाजवा साहब की तरफ से, जनरल फैज साहब की तरफ से धरने में कि वो इमरान खान का तख्ता उलट देंगे, यानी नए इलेक्शन की तरफ जो हैं वो जाएंगे। अब ये बड़ा संगीन एलिगेशन है। इस तरह की बातें मीडिया में आ तो रही थी, ये गुफ्तगू आ तो रही थी मीडिया में कि जो धरना दिया गया था फजलुर रहमान की तरफ से उसको इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग हासिल थी। इसी तरह से जो टीएलपी के धरने हैं उनको इस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग हासिल थी। लेकिन अब फजलुर रहमान की तरफ से ये इंकशाफ होना बड़ी अहमियत का हामिल है, और मैं ये समझता हूँ कि इसके ऊपर अब तहकीकात की ज़रूरत है। और फजलुर रहमान साहब ने चूँकि नाम लिए हैं और उन्होंने कहा है कि किन किन लोगों से उनकी गुफ्तगू हुई थी, बातचीत हुई थी, इसके ऊपर अब एक फॉर्मल कमीशन बनना चाहिए। क्योंकि ये जो मामला है कि हर वक्त पाकिस्तान में एस्टैब्लिशमेंट का ये किरदार हो कि वो हुकूमतों को लाती और भेजती रहे, पाकिस्तान आगे जा ही नहीं सकता। जो हम देख रहे हैं 75 सालों में जो इस वक्त पाकिस्तान के हालात हुए हैं वो इन्हीं वजूहात से हुए हैं। और ये एलिगेशन फजलुर रहमान साहब का बहुत संगीन है और इसके ऊपर बहुत अहम है कि एक कमीशन बना के इसके ऊपर देखा जाए कि ये जो धरने हुए या जो मामलात हुए वो किस तरह से उनको किसने यकीन दहानी कराई, कौन कौन लोग जो थे वो उसमें मुलव्वस थे, और उसके मुताबिक जो है वो आगे चला जाए। कल लाहौर में लॉयर्स की बहुत बड़ी एक पाकिस्तान की जो सबसे जयद, सबसे बड़े सबसे बड़े जो लीगल ब्रेन्स हैं, जो कानूनी दिमाग हैं पाकिस्तान के, वो बैठे हैं और उन्होंने जो पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस है उसके ऊपर बड़ी तफसीली बातचीत की है। और उन तमाम का ये कंसेंसस है दो बातों के ऊपर। पहली बात ये कि इलेक्शन होने ज़रूरी नहीं है, ये आइनी रिक्वायरमेंट है, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। और दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल दरामद होना लाजम है। ये दो बातें हैं जो कल के जो लीगल मूड है उससे निकली हैं, और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जो फैसले हैं उनके ऊपर अमल दरामद होना लाजम है। अगर करारदादों से आइन बदल जाते, कल मैं देख रहा था कि हुकूमत के हमारे दोस्त डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे थे हमें आइन साजी से रोका जा रहा है। डॉक्टर साहब, आपको फ़र्क पता होना चाहिए आइन में तब्दीली कैसे होती है और करारदाद की क्या हैसियत है। करारदाद की कोई लीगल हैसियत नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ आप जिस तरीके से धड़ाधड़ अपने लोगों को आगे बिठा के करारदादें पास कर रहे हैं, सवाए इसके कि आप रद्दी में इजाफा कर रहे हैं और कोई उसका फ़ायदा नहीं है। ये जो करारदादें हैं इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला लीगली बाइंडिंग है, और इस वक्त पाकिस्तान के वकला, पाकिस्तान की आवाम और पाकिस्तान की जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के साथ खड़ी है, और इंशाअल्लाह ये फैसले इंप्लीमेंट होंगे। हम देख रहे हैं कल स्टेट बैंक के पैसे जो हैं वो ट्रांसफ़र होने हैं, और हमें उम्मीद है कि ये पैसा जो है वो स्टेट बैंक के गवर्नर जिस तरह वो वादा करके आए हैं वो पैसे ट्रांसफ़र करेंगे, और पंजाब में शेड्यूल के मुताबिक इंतखाबात होंगे। ये इंतहाई अहम है, क्योंकि अगर ये सुप्रीम कोर्ट का फैसले पर अमल दरामद नहीं होता तो फिर सुप्रीम कोर्ट ही नहीं, अदलिया बतौर इदारा डिसफंक्शनल हो जाएगा। अभी भी हम देख रहे हैं कि एक बड़ी सिस्टमेटिक कैंपेन के ज़रिए जो अदलिया है उसको इर्रेलिवेंट करने की कोशिश जो है वो की जाती है। मसलन आप देखिए कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पहले हुक्म दिया कि यहाँ लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन करवाए जाएँ, उनके ऊपर अमल दरामद नहीं हुआ। फिर उसके बाद आप देखते हैं हसान न्याजी, अली अमीन गंडापुर, इनकी ज़मानतें हुई और उस ज़मानतों के बावजूद इनको उठा के ले गए। फिर अली अमीन गंडापुर का इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया कि इनको इस्लामाबाद की हदूद से बाहर ना ले जाया जाए, उनको उठा के भक्कर जो है वो ले गए। जो फैसले हो रहे हैं अदालतों के, उनको सिस्टमैटिक तरीके से बाकायदा एक सोच समझ कर उनको इर्रेलिवेंट किया जा रहा है।
کہ ان کے اوپر عمل درآمد مرضی کا فیصلہ ہوگا تو ہم عمل درآمد کریں گے, مرضی کا نہیں ہوگا تو ہم عمل درآمد نہیں کریں گے. اس کے نتیجے میں پوری جوڈیشری بیٹھ جائے گی اگر اب سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوتا. ہم دیکھ رہے ہیں ججز کی فیملیز کے اوپر, ججز کے اوپر جس طرح سے کیمپین بنائی جاتی ہے. ایک ارریلیونٹ آدمی جس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, جس کو کوئی جانتا نہیں ہے, وہ جا کے کرتا ہے, ریفرنس ڈالتا ہے چیف جسٹس پاکستان کے اوپر اور 8 سپریم کورٹ کے ججز کے اوپر, اور پیمرا فون کرتی ہے ٹیلی ویژن چینلز کو کہ یہ ریفرنس جو ہے اس کو آپ نے مین ہیڈ لائنز میں جگہ دینی ہے. اس وقت جو پی ٹی اے ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر جوڈیشری کے خلاف کیمپین کو لیڈ کر رہی ہے, اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر اس وقت جو پیمرا ہے وہ اس کیمپین کو لیڈ کر رہی ہے. تو جوڈیشری کو ایک چیز اور دیکھنی چاہیے, میری ریکویسٹ ہوگی چیف جسٹس صاحب سے, یہ جو آپ نے پریس ریلیز جاری کی ہے کل, یہ جوڈیشری کا کام نہیں ہے پریس ریلیزز جاری کرنا. آپ اپنے فیصلوں سے بولیں. آپ ذرا بلائیں جن لوگوں نے یہ ٹویٹ لگائی تھی اور سوشل میڈیا کے اوپر کہا تھا کہ ججز کا اتنا آپس میں جھگڑا ہو گیا کہ آپس میں ہاتھا پائی ہو گئی, ذرا وہ نمبر آپ کو بتائیں کہ وہ کس نمبر سے جوڈیشری کو فیڈ کیا گیا, کہ جوڈیشری کے خلاف پروپیگنڈا کن نمبروں سے فیڈ کیا جا رہا ہے. چیف جسٹس صاحب اور ججز جو ہیں, عمر ہی ہوتی ہے, انسان چلا جاتا ہے. کل ہمارے ریلیجس افیئرز منسٹر جو ہیں, کل ان کی حادثے میں ڈیتھ ہوئی ہے, ابھی ان کا جنازہ نہیں ہوا تھا تو لابی شروع ہو گئی کہ کون ریلیجس افیئرز منسٹر بنے گا. یہ زندگی ایسی ہوتی ہے, اپنی قدموں کے اوپر آپ کھڑے ہوں گے, دلیرانہ باتیں کریں گے, دلیرانہ فیصلے دیں گے تو لیگیسی بنے گی, قومیں یاد کرتی ہیں. ورنہ تو آج مرے کل دوسرا دن, کسی کو پتہ ہی نہیں کون تھا کون نہیں تھا. آپ صرف ان نمبروں کو منگوائیے جنہوں نے یہ میڈیا کو فیڈ کیا کہ ججز کے درمیان چیمبر کے اندر جو ہے وہ یہ ہوا ہے, اور پھر ججز کی جو کالونی ہے, ججز کالونی میں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا, کوئی صحافی یا کوئی وہاں پہ, تو وہ تو آؤٹ آف باؤنڈ ایریا ہے, وہاں سے کیسے خبریں جو نکل آئی, اور کس نمبر نے میڈیا کو فیڈ کیا. یہ دو باتوں کے آپ سوال ڈھونڈ لیں, آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہ کیمپین کہاں سے ہو رہی تھی, کون کر رہا تھا. اور آپ کے بڑے فیصلے جو ہیں, قوم آپ کے بڑے فیصلوں کی منتظر ہے, پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. اور اسی طریقے سے جو ایک سسٹمیٹک طریقے سے طریقے انصاف کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے, علی زیدی کو اٹھا لیا گیا ہے, علی امین گنڈا پور کو اٹھا لیا گیا ہے. عبدالستار نیازی کیس میں جو اس وقت کی سپریم کورٹ تھی, انہوں نے یہ حکم دیا تھا ایک اومنی بس بیل کا. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں, تحریک انصاف کے خلاف جو تمام اس وقت ایک سیاسی بنیادوں پر مقدمے ہو رہے ہیں, اس کا ٹریک کیا جائے, اس کو ٹریک کریں کہ وہ کیسے ہو رہے. پورے پنجاب میں ہر ایم این اے اور ایم پی اے کو اینٹی کرپشن کا نوٹس مل گیا. ہر شخص اس وقت تحریک انصاف کا جو ہے وہ کسی نہ کسی مقدمے میں ملوث ہے. 3100 لوگ اریسٹ کیے گئے ہیں 2 ہفتے میں. تو چیف جسٹس صاحب اور دا آنریبل ججز آف دا سپریم کورٹ, پاکستان میں فنڈامنٹل رائٹس کو آپ نے سیف گارڈ کرنا. یہ کسی حکومت کا تو کام ہے ہی, لیکن حکومت اتنی بے شرم ہے کہ ظاہر ہے اس کا تو تعلق ہی نہیں ہے کسی آئین سے. لہذا پوری قوم اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے, اور آپ کے دلیرانہ فیصلے پاکستان کے مستقبل کو لکھیں گے. اگر دلیرانہ فیصلے کریں گے تو قوم آپ کے ساتھ بھی کھڑی ہوگی اور تاریخ بھی پاکستان کی بدلی جائے گی. اور اگر مصلحت کے اوپر آ گئے آپ, تو مصلحت کے اوپر آ کے تو لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ, بات ختم ہو جاتی ہے. تو مجھے پوری امید ہے اس وقت جس طرح سے پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے, آپ یہ فیصلے دلیرانہ فیصلے کریں گے. اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج تحریک انصاف نے صدر مملکت کو, اب سے کچھ دیر پہلے ہم نے صدر مملکت کو یہ خط لکھا ہے, جس میں ان سے میں نے 2 نکات کے اوپر انٹرونشن کی, دخل اندازی کی درخواست کی. پہلا یہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اور ان کی جو ایکسٹینشن ہے, یعنی کیئر ٹیکر گورنمنٹس خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں, وہ اپنا جو بنیادی کام تھا یعنی الیکشن 90 دن میں کرانا, اس میں وہ ناکام ہو گئی. لہذا اس کے اوپر آپ چیف الیکشن کمشنر سے ایک رپورٹ طلب کریں کہ وہ کیوں ناکام ہو. دوسرا نقطہ یہ کہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹس ہیں وہ 90 دن کے لیے اپوائنٹ کی جاتی ہیں,
22 जून को जो पंजाब 22 अप्रैल को जो पंजाब की केयर टेकर गवर्नमेंट है उसकी मुद्दत ख़त्म हो जाएगी और 23 तारीख से आइन खामोश है कि पंजाब के ऊपर कौन हुकूमत करेगा। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत उसके एक हफ्ते बाद ख़त्म हो जाएगी। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फैसला आया है उसमें उन्होंने करार दिया है कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो इलेक्शन को एक्सटेंड कर सके। ऑटोमेटिक एक्सटेंशन इलेक्शनों की काइन में नहीं है और आर्टिकल 187 को सुप्रीम कोर्ट ने इस्तेमाल किया है कि जिसके तहत वो जस्टिस के लिए फैसले कर सकते हैं। अब जो मामला है केयर टेकर गवर्नमेंट्स का, वो भी ऑटोमेटिक एक्सटेंशन नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन लोगों को घर भेजे और एक एडमिनिस्ट्रेटर्स मुकर्रर किए जाएं जो कि हाजिर सर्विस जज भी हो सकता है और रिटायर्ड जज भी हो सकता है, जो 22 के बाद पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मामलात को संभालें और सिर्फ इलेक्शन की तरफ जो प्रोसेस है उसको रेगुलेट करें। तो सुप्रीम कोर्ट को हम ये कह रहे हैं को दरख्वास्त करेंगे, अगर सदर साहब ने ये लेटर जो है उसके ऊपर रेफरेंस भेज देते हैं तो बिल्कुल सही है। दूसरी सूरत में हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और उनसे हम ये कह रहे हैं कि 23 तारीख को पंजाब को एडमिनिस्ट्रेटर के हवाले किया जाए और ये जो केयर टेकर गवर्नमेंट है इसको घर भेज दिया जाए, क्योंकि ये इसके बाद अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी। तो अब मैं हमाद अजहर साहब से दरख्वास्त करूंगा कि बाकी नुकात के ऊपर। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने देखा कि कल 10 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत में मज़ीद इजाफा किया गया, तो इसकी वजूहात क्या हैं? क्या वजह है कि जब इमरान खान साहब की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी तो उस वक्त बैनुल-अक़वामी मंडी में तेल की कीमत $117 थी और पाकिस्तान में 145 रुपये और 150 रुपये पेट्रोल और डीजल फ़रोख्त किया जा रहा था और 10 रुपये टोटल सब्सिडी थी फ़ी लीटर। तो चले 160 रुपये आप लगा लें, 165 रुपये लगा लें अगर उस सब्सिडी को निकाल दिया जाए। आज $70 से $75 के दरमियान कार्गोज आ रहे हैं, पाकिस्तान को वसूल हो रहे हैं और हमारे मुल्क में पेट्रोल पंप्स पे पेट्रोल की कीमत 282 रुपये लीटर मुकर्रर कर दी गई है। इसकी वजह यह है कि पिछले एक साल के अंदर नाकस पॉलिसियों की वजह से, खैर पॉलिसी तो कोई थी ही नहीं, बिल्कुल ही बेढंग किस्म की जो हुक्मरानी हुई है, पाकिस्तान का रुपया एक साल में 100 रुपये से ज़्यादा डॉलर के अगेंस्ट अपनी कदर खो बैठा है। और ये जब आप बाहर से तेल लेते हैं तो ज़ाहिर है आपने डॉलर में उसकी पेमेंट करनी होती है। तो आज लिहाजा $75 का जो तेल है वो $117 के तेल से भी हमें महंगा पड़ रहा है। ये हकीकत है आज, और ये वो नाकाम पॉलिसीज़ हैं PDM हुकूमत की, जिसके तहत आज मुल्क जो है वो इस नहज पे खड़ा हो चुका है कि हमारे मुल्क में $75 का जो तेल है जो अब ख़रीदा जा रहा है वो इमरान खान के $117 के तेल से भी आवाम को महंगे दामों में बेचा जा रहा है। मैं आपको साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि बहुत बात होती है कि मुल्क जो है वो डिफ़ॉल्ट कर रहा है, डिफ़ॉल्ट होने वाला है, और अगर अभी तक मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं किया तो उसकी सिर्फ एक और एक वजह है, और वो वजह ये है कि डिफ़ॉल्ट के बाद जो सूरत हाल पैदा होनी थी वो पहले पैदा करके डिफ़ॉल्ट को ज़बरदस्ती रोका जा रहा है। यानी डिफ़ॉल्ट के बाद अमूमन मुल्कों में के अंदर एलसियाँ नहीं खुलती, इम्पोर्ट के लिए डॉलर्स मुहैया नहीं होते प्राइवेट सेक्टर को या इवन गवर्नमेंट सेक्टर को, और वो चीज़ पहले ऑलरेडी जो है वो नाफिजुल अमल हो चुकी है। और ये ऐसा ही है कि किसी के हाथ में अगर दर्द हो रही हो तो आप बजाय कि डॉक्टर उसके हाथ का इलाज करे उसका हाथ ही काट दे और कहे कि मैंने दर्द जो है वो ख़त्म कर दी है। यही बिल्कुल पाकिस्तान के साथ इस वक्त हो रहा है कि इंपोर्ट रोक के, कैपिटल कंट्रोल्स करके, आउटवर्ड पेमेंट्स रोक के, कारोबारी ज़िंदगी को ख़त्म करके, बेरोज़गारी पैदा करके 40 लाख लोग ऑलरेडी पॉवर्टी की लकीर से नीचे चले गए हैं, गुर्बत की लकीर से, और हर हफ्ते लाखों लोग मज़ीद जा रहे हैं। ये सारे हालात पैदा करके तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट से रोका जा रहा है। तो मेरी अर्ज़ सिर्फ ये है कि क्योंकि ये लोग आए तो नहीं थे किसी मुंतखब तरीके से, इनको लाया गया था और ये हुकूमत अब चल भी नहीं रही, इसे चलाया जा रहा है, तो लिहाजा ये मुल्क के साथ कोई हुब्बुल वतनी नहीं है कि जो इस टोले को, जिससे ना काम हो रहा है ना हुक्मरानी हो रही है, कि इसको अब बैसाखियों के ज़रिए खड़ा किया जाए और अवाम के ऊपर मज़ीद बोझ डाला जाए। सिर्फ चंद
لوگوں کی ضد کی خاطر یا 2 گھروں کے سرمایے کی خاطر اور 2 گھرانوں کے اقتدار کی خاطر۔ دوسری بات یہ کہ پاکستان کی معیشت جو عمران خان صاحب کے وقت میں 6% پہ بڑھ رہی تھی، آج ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ 0.4% پہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو معاشی ماہرین ہیں ان کے مطابق اس سال ہم منفی گروتھ میں جائیں گے۔ اب یہ منفی ½ ہوتی ہے، 1% ہوتی ہے، لیکن یہ بہت ایک سنگین بات ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جنگوں کے ادوار میں بھی، وبا کے ادوار میں بھی ہم منفی گروتھ میں ایز سچ کبھی نہیں گئے۔ تھوڑا سا 1 سال صرف آیا تھا جس کے اندر کرونا کے دوران منفی، وہ بھی پوائنٹ سم تھنگ تھا، اور اگلے سال اتنا ہی زیادہ ہمیں گروتھ جو ہے وہ نظر آ گئی، 4.5% اور پھر 6% پہ ہم چلے گئے۔ تو یہ 11 ماہ میں جس دوران کوئی پاکستان کے اندر ایسی آفت نہیں ٹوٹی سوائے رجیم چینج آپریشن کے، پاکستان کی معیشت جو ہے وہ منفی گروتھ میں جا رہی ہے۔ کاروبار بند پڑے ہیں، لاکھوں کروڑوں لوگ بے روزگار ہیں۔ 40 لاکھ لوگوں کا تو ورلڈ بینک نے ڈیٹا دے دیا ہے کہ یہ غربت کی لکیر سے نیچے 12 ماہ میں چلے گئے ہیں، لیکن ہر ہفتے اب مزید لاکھوں لوگ جو ہیں وہ غربت کی لکیر سے نیچے جا رہے ہیں۔ ایسے زیادہ دیر معاملات نہیں چل سکتے۔ ہمارے ملک کے اندر کبھی ایسے حالات پہلے دیکھنے میں نہیں آئے جو آج دیکھنے میں ہمیں مل رہے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتاؤں کہ یہ سارا کچھ ان نیسیسری اور اوائڈیبل تھا، یعنی کہ یہ جو بحران آیا ہے اس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ یہ صرف اور صرف رجیم چینج کے بعد پہلے مفتاح صاحب کی یہ ضد تھی کہ IMF پہ نہیں جانا، حکومت کرنی ہے نہیں کرنی، اور اس کے بعد جب اسحاق ڈار صاحب آئے تو انہوں نے جو اپنے روپی کو فکس کرنے کی کوشش کی، پھر روپی فکس بھی نہیں ہوا اور IMF کو بھی اپنے سے بہت دور کر لیا۔ تو یہ سارا کا سارا جو 12 ماہ کے اندر مسئلہ آیا ہے یہ اس کی وجہ سے۔ اب میں کچھ تھوڑا سا ایک بات بڑے ضروری مرحلے پہ کرنا چاہوں گا، وہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر جو 20 ارب روپے کے فنڈز ہیں۔ 20 ارب روپے کے فنڈز کا مطلب کیا ہے؟ اس سال وفاقی حکومت اور تمام صوبائی حکومتیں اور دونوں اکائیاں پاکستان میں 20,000 ارب روپیہ خرچیں گی۔ صرف مارچ کے ماہ کے اندر 70 ارب روپیہ PDM کے جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو ایشو کیا گیا ہے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ PPP کے اندر جو سندھ میں ریٹ ہے وہ کمیشن کا کک بیک کا 40% ہے ان فنڈز کے اوپر، اور پنجاب میں جو PDM ہے ان کا 20% ہے۔ تو آدھا پیسہ تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ویسے ضائع ہو گیا، 30-35 ارب تو ان کی جیبوں میں چلا جائے گا جن چوروں کو ہم پہ مسلط کیا گیا۔ 70 ارب روپیہ مارچ میں ایشو کیا گیا، اور پورے یہ جو 12 ماہ یہ جو فسکل ایئر ہمارا گزرا ہے 20,000 ارب روپیہ وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہے وہ خرچ کریں گی، لیکن ان کے پاس 20 ارب روپے پاکستان میں آئین کی پاسداری اور جمہوریت کو برقرار رکھنے کے لیے نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک اور بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، ہمارا اس سال خسارہ 6,000 ارب ہوگا، اور 7,000 ارب سے زیادہ FBR جو ہے وہ ٹیکس جو ہے وہ کلیکٹ کرے گا۔ الیکشن کمیشن کے فنڈز ایک چارجڈ ایکسپینڈیچر ہے آرٹیکل 81 کے نیچے، یعنی کچھ ایسے فنڈز ہوتے ہیں جیسے سپریم کورٹ کے ججز کی سیلری ہوتی ہے، آڈیٹر جنرل کی، اٹارنی جنرل کی، صدر پاکستان کی تنخواہ ہوتی ہے اور خرچہ ہوتا ہے۔ الیکشن کمیشن کا تمام ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس آرٹیکل 81 کے نیچے وہ چارج ایکسپینڈیچر ہے، اس کے اوپر پارلیمنٹ کے اندر ووٹنگ نہیں ہوتی۔ یہ ایسا کیوں کیا گیا؟ یہ اس لیے کیا گیا کہ کوئی بھی ورنہ تو پارلیمنٹ اور اسمبلی وجود میں آئے اور وہ فنڈز روک کے اپنے اقتدار کو لامحدود کر سکتی ہے۔ اس لیے جب آئین بنا تو جو آئین بنانے والے تھے انہوں نے اس چیز کے بارے میں پہلے سوچ رکھا تھا۔ تو آرٹیکل 81 کے تحت یہ چارج ایکسپینڈیچر ہے، اور آرٹیکل 81 کے تحت ہی سپریم کورٹ یا کوئی بھی ٹریبیونل کے حکم کے نتیجے میں جو رقوم مختص کی جاتی ہیں حکومت پاکستان کے اوپر، جو ڈیمانڈ کریٹ کی جاتی ہے، اس پر بھی پارلیمنٹ میں ووٹنگ نہیں ہوتی۔ تو یہ 20 ارب روپے کا ہمیں مذاق نہ سنائیں، ہمیں اور پوری قوم کو پتہ ہے کہ 20,000 ارب میں سے 20 ارب روپے جو ہیں وہ دینا جو ہے وہ کتنا آسان ہے اور کوئی ایشو نہیں ہے، لیکن جمہوریت کو منجمد کرنے کے لیے اور پاکستان میں آئین شکنی کی خاطر یہ بچگانہ قسم کی جو بنائی جا رہی ہیں ایکسکیوزز بنائی جا رہی ہیں اور بہانے بنائی جا رہی ہیں، یہ کام نہیں کریں گے۔ قوم اب کھڑی ہو چکی ہے، یہ ان کو لایا ضرور گیا تھا اور 12 مہینے چلایا ضرور گیا تھا، لیکن اب مزید انہیں چلایا نہیں جا سکتا۔ لایا ضرور گیا ہے لیکن کھڑا نہیں کیا جا پا رہا۔ کون سے صحافی کو اٹھایا گیا؟
یہ کس نے کہا کہ اٹھایا گیا؟ کس نے کہا اٹھایا گیا؟ ہمارے دور میں تو ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. 3 کرمنل واقعات ہوئے. ہمارے کس وزیر نے آ کے کہا کہ ہم نے اٹھایا؟ دیکھیں فالس پیرلل نہ ڈرا کیا کریں. یہ جو آپ آ جاتے ہیں نا، نہیں سوال نہیں. پہلی بات یہ ہے کہ فیکٹس کلیئر ہونے چاہیے، فیکٹس غلط نہیں ہونے چاہیے. پاکستان کی تاریخ میں جو اب ہو رہا ہے یہ تو کبھی ہوا ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی منسٹر نے آ کے پریس کانفرنس نہیں کی اور فخر سے نہیں بتایا کہ ہاں ہم اٹھا رہے ہیں بلاسفمی کیسز میں، ٹیررزم کے کیسز میں. یہ جو آپ نے 2 واقعات لے کے پوری دنیا میں پی ڈی ایم اور یہ ان کے کچھ لاڈلے پھرتے ہیں، وہ کرائم تھے. ان کی انویسٹیگیشن ہم نے کروائی. آپ ان کو کہیں کھڑے ہوں، اب کیوں ادھر جا کے مل گئے ہیں؟ کھڑے ہوں، بتائیں کس نے کیا ہے. پریس کانفرنس کر کے بتائیں نا جس نے کیا ہے. پرچہ کرائیں آ کے. کیوں نہیں کرا رہے؟ آپ تو پتہ چل گیا نا کس نے کرایا ہے، تو بتائیں آ کے پرچہ کرائیں. یہ فیکٹس نہ غلط بیان کریں. اس کو فالس پیرلل کہتے ہیں انگریزی میں. اچھا اب آپ سوال بتائیے. سوال بتائیں جی. ہماری حکومت کے اندر روزانہ سینکڑوں کرائم ہوتے ہیں. اب بھی روزانہ سینکڑوں کرائم ہو رہے ہیں، حکومت نہیں کر رہی. جی یہ تو بتائیں نا. آ کے اس نے پرچہ کرانا ہے، میں نے تو نہیں کرانا. خود کیوں نہیں بولتا کھل کے؟ بتائے نا اس کو، کوئی پرچہ کرائے جا کے. آپ وکیل نہ بنے. بڑے جاتی ہے. ہم نے بھی مذمت کی تھی. آپ کو یاد ہوگا، نہیں آپ کو یاد ہوگا، آپ مجھے آ کے ملے تھے. ہم نے پریس کانفرنس کر کے مذمت کی تھی اور ہم نے کہا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی پہلی بات تو جو ہے مذاکرات کے اوپر، اگر جس طرح ابھی حماد اظہر صاحب نے آپ کے سامنے جو رکھے ہیں اکانومی کے جو فیکٹس رکھے ہیں، اگر پاکستان کے مسائل کا صرف یہی حل ہے کہ پاکستان میں آپ نے 4,000 5,000 پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھا کے جیل میں ڈال دینا ہے اور اس سے مہنگائی کم ہو جائے گی، عمران خان کو گرفتار کرنے سے پاکستان کی مہنگائی کم ہو جائے گی، معاشی مسئلے حل ہو جائیں گے، تو ہمیں ویسے ہی بلا لیں. ہم ویسے گرفتاریاں دیں. ہم تو پہلی جو ہے ہم نے جیل بھرو تحریک شروع کی ہے، ہمیں آپ بلا لیں، ہم ویسے گرفتاریاں دے دیتے ہیں. پاکستان کے مسئلے گرفتاریوں سے زیادہ گمبھیر ہو رہے ہیں، ان سے زیادہ پیچیدہ ہو رہے ہیں، اور مذاکرات کا کوئی تک نہیں بنے گی کہ اگر آپ ایک طرف علی زیدی کو، علی امین گنڈا پور کو، ان لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے رہیں اور دوسری طرف آپ کہیں جی ہم کیا، پھر مذاکرات کیا ہونے؟ ابھی مذاکرات کا کوئی ماحول ہی نہیں ہے اور حکومت کی غیر سنجیدہ ایفرٹ ہے مذاکرات کے لیے. ہم پہلے ہی ہماری پوزیشن یہی ہے کہ آپ مذاکرات کریں، الیکشن کے فریم ورک کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے، لیکن جو اتنے غیر سنجیدہ ماحول میں کیا بات چیت ہونی ہے؟ تو جماعت اسلامی آئی ہے، ہم نے ان کو بھی یہی ریٹ کیا ہے کہ جناب آپ مذاکرات میں، ہم تو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ ہم تیار ہیں، آپ آئیے، بسم اللہ کریے. لیکن یہ حکومت سنجیدہ نہیں ہے، نہ ہی زرداری صاحب سنجیدہ ہے، نہ عمران خان کی گرفتاری جو ہے، میں نے جیسا پہلے آپ کو کہا کہ اگر تو عمران خان کی گرفتاری سے اور ہماری گرفتاریوں سے مسئلے حل ہونے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن عمران خان کی کارکن تو وہاں ویسے ہی ہوتے ہیں، وہ صرف خیبر پختونخوا سے تھوڑی ہزاروں پہلے کا. پیپلز پارٹی نے ایک دن پہلے یہ موقف لیا اور اگلے دن علی زیدی کو کراچی میں ریسٹ کر لیا. تو یا تو اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں جو اسٹیبلشمنٹ بیٹھے فیصلے، جنہوں نے جو فیصلے کرنے ہیں، یہ بیچارے تو ویسے سائڈ پہ بیٹھے دہی کھا رہے ہیں. پیپلز پارٹی نون والے، ان کو کیا پتا ہے کیا کرنا. آ جائیں بات کریں، تینوں بیٹھے، اسٹیبلشمنٹ اور اپوزیشن اور گورنمنٹ بیٹھے، رول آف دا گیم بنا لیں.
اور دوسرا ایک اس میں یہ چیز ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ مذاکرات کس چیز پہ ہوں. آئین جب واضح ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے, سپریم کورٹ کا حکم آ چکا ہے, لاہور ہائی کورٹ کا حکم آ چکا ہے, تو اب کیونکہ زرداری کی یہ خواہش ہے کہ بھئی ابھی اس کا جو بیٹا ہے یا جو بھی ہے وہ الیکٹ نہیں ہو سکتا, تو ہم اس لیے آئین کو مجروح کر دیں اور جمہوریت کو سسپینڈ کر دیں. اور یہ ان کی اب معصوم خواہش یہ دیکھیں کہ نواز شریف صاحب بھی یہ چاہتے ہیں کہ کیونکہ ابھی میری آل اولاد جو ہے وہ اس کو میں پاکستان پہ مسلط نہیں کر سکتا ہے پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے, قوم پوری کھڑی ہو گئی ہے, تو ہم آئین بھی منجمد کر دیں اور جمہوریت بھی منجمد کر دیں. اور ان کی آپ معصوم خواہش دیکھیں کہ یہ چاہتے ہیں کہ ادارے, تمام ادارے سپریم کورٹ سمیت, ان کی اس خواہش کے اوپر مہر لگا دیں, ورنہ مریم نواز صبح شام ان کو ڈیفیم کرے گی جا کے تقریروں کے اندر اور سوشل میڈیا کے اوپر. ذرا معصوم خواہشات تو ان کی آپ دیکھیں نا, تو بات ان سے کیا کرنی ہے. رضوان نہیں, ہم وکلا کے ساتھ کھڑے ہیں, سپریم کورٹ کے ساتھ کھڑے ہیں, کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہیں, اور وکلا نے کل پاکستان کے سارے ہی صف اول کے وکلا نے یہ فیصلہ کیا ہے. انشاءاللہ تعالی وہ جو بھی لائے عمل اس کا وہ بنائیں گے, ہم انشاءاللہ اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. سپریم کورٹ کی آخری امید ہے پاکستان میں جمہوریت کی. اس وقت جو پاکستان میں جمہوریت جس دھاگے سے صرف جو ہے وہ آپ سمجھیے کہ وہ باقی ہے, وہ سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ یہاں پہ گر گئی تو سارا جمہوریت تو ختم ہو گئی. اسی لیے چیف جسٹس اور سپریم کورٹ کے ججز جو ہیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا ہر پاکستانی کا فرض ہے جو اپنے رائٹس کو سمجھتا ہے اور آئین کو سمجھتا ہے. نہیں, ایسی نہیں ہے, یہ تو کریڈٹ لے رہے ہیں, یہ تو کریڈٹ لے رہے ہیں, یہ تو ایف آئی آر, یہ تو ہر گرفتاری کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم نے اٹھایا ہے. فرق یہی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں. سپریم کورٹ آرٹیکل 190 کے ڈنڈا بولی نا. دیکھیں, یہ جو پاکستان میں آزادی ہے نا, یہ آزادی قانون اور آئین کے تابع ہے. یہ وہ آزادی نہیں ہے جو غسل خانے میں ہوتی ہے شاید. یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی آزاد ہے تو وہ جو مرضی کرتا پھرے. ایون پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے تابع ہے, ورنہ تو کوئی بھی پارلیمنٹ آئے اور ایک ریزولوشن پاس کرے کہ جی ہم تا حیات حکمران ہیں, اور آئین بھی فارغ, اور وہ, اور آپ کہیں کہ جی, اور جیو جیسے لوگ کہیں کہ جی پورا ملک جو ہے وہ آزاد ہے, ہم جو مرضی کریں. اس لیے الیکشن کمیشن بھی آئین کے تابع, اور آئین یہ کہتا ہے آرٹیکل 181 کے اندر کہ آپ نے جو کوئی بھی پاکستان کا ٹریبیونل اور کورٹ جو حکم دے گا کوئی رقم کی, وہ حکومت پاکستان نے ادا کرنی ہے. یہ آئین ہے, اس کو آرٹیکل 81D کے تحت یہ کہتا ہے. تو اس لیے یہ وہ آزادی نہیں ہے جو آپ سمجھ بیٹھے ہیں. نہیں, میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. آرٹیکل 190 کے تحت سپریم کورٹ کی جو حکم ہے وہ ساری ایگزیکٹو اور جوڈیشل باڈیز کے اوپر بائنڈنگ ہے, اور اسٹیٹ بینک بھی ایگزیکٹو اتھارٹی ہے, اور کوئی بھی قانون جو ہے وہ اس کے باہر جو ہے تسی کی سمجھے آزادی ہے کہ جیسے مرضی سے چل دوڑو.